عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پولٹری اور لائف اسٹاک میں خواتین بہت کم ہوتی ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنی ہماری یونیورسٹی میں آئی اور سینئر اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اپنی میڈیسنس کے بارے میں بتایا. دیٹ واز دا ٹائم آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی ول اوپن مائی اون فارماسیوٹیکل فارم. سوشل ورک کرنے کا اور خدمت خلق کا جذبہ آپ میں کب اور کیسے آیا؟ شروع سے ہی ایک چیز آپ کے اندر ہوتی ہے کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے. میری انسپریشن جو ہے نا میرے ہسبینڈ میرے فادر ہیں. اس کے علاوہ خواتین کی ایک سوشل بائنڈنگ ہے, ان سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ سی ای او ہیں فرٹل فارماسیوٹیکلس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر ہیں آدائرہ ایجوکیشن کنسلٹنٹس کی. آج ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے بزنس اور بزنس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ نارتھ کے ایریا میں پولٹری اور ویٹرنری کی فیلڈ میں اتنا کام کس طرح کیا, اور خواتین کو یہ کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں جو پروفیشنلی گرو کرنا چاہتی ہیں کہ وہ کس طرح اپنی لائف میں اسٹرگل کر کے آگے بڑھ سکتی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر فریہ طلحہ صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. میم, میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ شاید فرسٹ ون ہیں ویٹرنری پروفیشن سے جو کہ گلگت یا ہنزا سے تعلق رکھتی ہیں, تو اس طرف آپ کا رجحان کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ جی, میں فرسٹ فیمیل ویٹنیرین ہوں جی بی پروونس سے. مجھے شروع سے ہی پیٹس کا بہت شوق تھا. آئی لوڈ پیٹس. میں نے اپنے گھر میں جب آنکھ کھولی تو میری مدر کو بڑا پیٹس کا شوق تھا. آئی واز آل دا ٹائم اراؤنڈ پیٹس. میرا ایڈمیشن لمز میں ہو گیا تھا وین آئی ڈیڈ مائی انٹرمیڈیٹ, اور میں ضد کر کے ویٹنری میں نے ایڈمیشن لیا. اینڈ مائی فادر واز ود آن مائی سائڈ آل دا ٹائم, اور انہوں نے کہا کہ جو میری بیٹی کرنا چاہتی ہے وہ کرے گی. میرے بھائی, میری مدر, دے ور اگینسٹ اٹ کہ نہیں ان کو لمز میں جانا چاہیے. بٹ آئی ایم ویری ہیپی کہ میرے فادر نے میرا ساتھ دیا, اینڈ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ ان مائی فیلڈ. میم, عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پولٹری اور لائف اسٹاک میں خواتین بہت کم ہوتی ہیں, تو آپ نے یہ بزنس کیوں شروع کیا؟ اسی لیے شروع کیا کہ خواتین نہیں ہیں. صحیح. میں جب ویٹنری میڈیسن میں نے ایڈمیشن لیا تو پہلے 1-2 سال تو میں بڑا پریشان تھی کہ بیکاز وین آئی وینٹ ٹو ویٹنری کالج تو میرا یہ خیال تھا کہ ویٹنری اینیملس جو ہے نا یہ صرف کیٹس اینڈ ڈاگز ہیں, فلفی اینیملس. وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ ویٹنری میڈیسن ایکچولی یہ گائے اور بھینسیں ہیں. صحیح. دس از ناٹ کیٹس اینڈ ڈاگس. یہ تو ایک ٹین ایجر کا ڈریم تھا کہ میں نے فلفی اینیملس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. آئی واز ان دا یونیورسٹی. ایک فارماسیوٹیکل کمپنی ہماری یونیورسٹی میں آئی اور سینئر اسٹوڈنٹس کو انہوں نے اپنی میڈیسنس کے بارے میں بتایا, جاب آپشنس بتائیں. دیٹ واز دا ٹائم آئی ڈیسائیڈڈ کہ آئی ول اوپن مائی اون فارماسیوٹیکل فارم. ویٹنری میڈیسن میں جتنی بھی لڑکیاں آتی ہیں یہ موسٹلی لیبس میں چلی جاتی ہیں یا گورنمنٹ جابس کرتی ہیں, اور جابس بھی بیسیکلی نہیں کرتی, گھر بیٹھ کے سیلریز لے رہی ہیں. صحیح. آئی واز ویری اگینسٹ دس تھنگ. مجھے بہت زیادہ ڈیفینیٹلی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا بینگ اے فیمیل. دیر آر ہنڈریڈز آف مین ان دا انڈسٹری, ڈیری, پولٹری, ویٹنری انڈسٹری میں 100 مین نظر آتے ہیں, لیکن میں ایک ہی فیمیل وہاں پر ہوتی ہوں. اچھا. اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. یہاں لاہور میں ایک ایکسپو ہوتی ہے بہت بڑی, فکس کے نام سے ایک بہت بڑی ایکسپو ہوتی ہے. اچھا. جس میں نیشنل, انٹرنیشنل, ویٹنری, فارماسیوٹیکلس, پولٹری, ان سے آٹومیشن سسٹم جتنی چیزیں ہیں ان سے ریلیٹڈ یہاں پہ بڑے بڑے بوتھ لگتے ہیں. دس از ان ارلی 2000s. آئی آسکڈ مائی ہسبینڈ کہ مجھے جو ہے, بیکاز مائی ہسبینڈ ہی از آلسو ویٹنیرین, میں نے ان سے کہا کہ مجھے وزٹ کرنا ہے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں وہاں عورتیں نہیں جاتی. آئی ایم اے ویٹنیرین اینڈ دس آئی فیلٹ ویری بیڈ کہ عورتیں کیوں نہیں جاتی, یہ میری فیلڈ ہے. میں نے ان سے کہا کوئی تو فیمیلز ہوں گی, کوئی ٹیچرس, کوئی اسٹوڈنٹس, کوئی جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں وہاں پہ خواتین نہیں جاتے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے اراؤنڈ 2005 اینڈ 2006 کی. اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے دیٹ کہ اس کے بعد وہ دن آیا کہ اس ایکسپو میں ایک خاتون کا اپنا ذاتی بوتھ تھا. اچھا. میں میں نے وہاں اپنا بوتھ لگایا فرٹل فارماسیوٹیکلس کا, اس جگہ پہ جہاں پہ خواتین جاتی ہی نہیں تھیں وزٹ کرنے. اینڈ آج کے دن, ابھی لاسٹ ایئر ہماری ایکسپو ہوئی ہے, اور میں آج آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آئی واز سو پراؤڈ کہ بہت سارے فارمرز, بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو وہاں لے کر آئے ہوئے تھے. اچھا. مجھ سے ملوا رہے تھے. صحیح. اس ایکسپو کو وزٹ کر رہے تھے, ان کو بتا رہے تھے, اور مجھے یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو آپ کی ایگزامپل دیتے ہیں. سو دیٹ مینس کہ آئی ہیو اچیوڈ. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میم, فوڈ فلوئنسر آف دا ایئر کا ایوارڈ, ایک تو اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ نامینیٹ بھی ہوئیں اور اس کے فائنل تک بھی پہنچیں, تو یہ کیا ہے اور اس کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ جی, فوڈ فلوئنسر بیسیکلی میری بہت کوشش ہے کہ میں میل نیوٹریشن پہ کام کروں. شاید ایک ریزن کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے ہے. صحیح.
میں ویٹنری کی فیلڈ میں آئی یا میں نے پولٹری انڈسٹری میں کام کیا اور میں نے اس نیوٹریشن کو سمجھا، شاید اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے میل نیوٹریشن پہ کام کرنا تھا. ہمارے ملک میں 36.9% لوگ جو ہے نا وہ فوڈ انسیکیورٹی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک بڑی الارمنگ سچویشن اس پلیٹ فارم سے میں لوگوں تک جو ہے پہنچانا چاہتی ہوں کہ 45% چلڈرن جو 5 سال سے چھوٹے ہیں وہ اینیمک ہیں، ان کی گروتھ کم ہے، اسٹنٹڈ ہیں، میل نرشڈ ہیں. بالکل ایسے. اب تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچے جن کو ہم کہہ رہے ہیں 45% چلڈرن جو فزیکلی اور مینٹلی سلو ہیں، اگر وہ میل نرشڈ ہوں گے تو مینٹلی بھی سلو ہوں گے، فزیکلی بھی سلو ہوں گے. آج سے 15 سال بعد یہ بچے 20-25 سال کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ملک کا فیوچر کس جنریشن کے ہاتھ میں ہے جو مینٹلی اور فزیکلی سلو ہے. ٹھیک. بہت ساری آرگنائزیشنز میں نے دیکھا ہے گورنمنٹ کی اینڈ پرائیویٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں، لیکن یہ پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے، یہ کم نہیں ہو رہی. تو میری کوشش ہے کہ میں اس کے اوپر کام کروں. میرا جو اپنا موٹو ہے، سلوگن ہے، یا میں جس اس پہ کام کر رہی ہوں، دیٹ از امپاور تھرو ایجوکیشن. اب مجھے لوگوں کو میں اویئرنیس کے پروگرام کرتی ہوں، چاہے وہ مجھے گاؤں کی دیہی خواتین کے ساتھ مجھے کرنے پڑے، گورنمنٹ کے بچوں کے بہت جو مین روڈ کے اوپر گورنمنٹ کے اسکولز ہیں، غریب بچے پڑھتے ہیں، وہاں تو ہر ایک چلا جاتا ہے. بٹ آئی ٹرائی ٹو گو ان دا ڈیپر سلمس والے ایریاز میں جانے کی کوشش کرتی ہوں، وہاں جا کے پروگرامس کروں. ابھی ریسنٹلی 27 فیب کو پروٹین ڈے تھا، جس کے اوپر میں نے ایک اسکول کو اون کیا ہے. اٹس اے پرائمری گورنمنٹ گرلز اسکول. ان کو میں نے ان کے ارلی کلاسز کو اون کیا ہے. ان کو میں ڈیلی پروٹین رچ فوڈ دوں گی، جس میں چکن، ملک، ڈرم اسٹک ڈیلی ان کو لنچ میں ملے گا. اس پروگرام میں نے ان کے آئی ایم ویری ہیپی کہ اس اسکول نے اس کاز کو سمجھا اور وہ میرے ساتھ شامل ہوئے، اور اس میں انہوں نے بچوں کے پیرنٹس کو بلایا، وہ سب آئے. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ پیرنٹس مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ انہیں کھانا دیں گی. صحیح. یعنی کہ اتنی نیڈ ہے. اور پھر میں نے جب ان سے پوچھا کہ وہ بچے کن کے بچے ہیں، ان کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، تو سارے لیبرس تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ٹیچرس نے مجھے یہ بھی کہا کہ جب انہیں ڈیلی لنچ ملے گا تو نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی بڑھ جائیں گے ہمارے، کہ ان کو کھانا ملے گا یہاں پہ. صحیح. تو آپ اللہ کرے کہ میں 2 اسکول میں نے اون کیے ہیں، اس کے بعد میں مزید اسکول اون کروں پورے پاکستان میں، ڈیپ انٹیریئر سندھ میں. بہت سارے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہونا چاہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اگینسٹ بھی ہیں. اگینسٹ آپ نے مجھ سے چیلنجز کی بات کی. بالکل ایسا ہی ہے. ایز اے فیمیل آپ کو پتہ ہے کہ فیمیلز کیا ہیں، دے آر ایکسٹرا آرڈنری انڈیویجولس جو پوری سوسائٹی کو، پورے ورلڈ کو شیپ کرتی ہیں اپنی انٹیلیجنس سے، اپنی پرسسٹنس سے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت میں یہ دی ہوئی ہے خوبی، لیکن چیلنجز مجھے ہیں اور وہ میں فیس کر رہی ہوں. لیکن بٹ اگر میں چیلنجز کو اپنا فیئر کر لوں گی تو میں کام نہیں کر سکتی. یہ شاید چیلنجز ہی مجھے کام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. میم ادائرہ ایجوکیشن کنسلٹنسی یہ جو ہے، یہ کیا کیا سروسز دے رہی ہے؟ آپ ماشاء اللہ اس کی ڈائریکٹر ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، اس کا کیا ویژن ہے اور یہ کیا کیا سروسز ابھی پرووائڈ کر رہی ہے؟ جی ادائرہ، میں نے سارے کاموں کے ساتھ ادائرہ ایجوکیشن کنسلٹنٹس بھی جو ہے نا اسٹارٹ کیا، بیکاز جب میں نے تھوڑا سا سروے کیا، سم پیپل مائی ویری گڈ فرینڈس دے اپروچڈ می کہ ایجوکیشن کنسلٹنسی میں آپ آئیں. دین آئی ریئلائز، اور جب میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر اسٹڈی کی تو میں نے دیکھا کہ بچوں کے ساتھ، جو ہماری ینگ جنریشن کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. صحیح. کنسلٹنٹس کے نام پہ بہت ساری دکانیں کھول کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کو کوئی صحیح گائیڈ لائن نہیں دی جاتی. بچہ جو ہے، ہمارے پاس بہت اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ بچے کے پاس بہت انفارمیشن ہے جو کنسلٹنٹ سے لے کے آتے ہیں، اور کوئی انفارمیشن اس کے پاس صحیح نہیں ہوتی. وائی آئی چوز دس پروفیشن؟ بیکاز دس از اے نوبل کاز کہ ہمارے ینگ جنریشن جو پاکستان سے باہر جا کے ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، انہیں صحیح طرح سے گائیڈ کیا جائے. ٹھیک ہے. انہیں بتایا جائے ان کی پرائیورٹی کیا ہے، ان کے مینس وہ ان کا بجٹ کیا ہے، اور وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، ادھر وہ ایلیجیبل ہیں یا نہیں، انہیں پراپر گائیڈ کیا جائے، جو پاکستان میں نہیں ہو رہا. ویزا کنسلٹنسی بھی اور اسٹڈی کے حوالے سے دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں؟ اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن پروسیس سے لے کے ٹل ویزا پروسیس تک، یہ ساری چیزیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ کر کے دیتے ہیں. بیکاز ہمیں یونیورسٹی نے بٹھایا، یہ اسٹوڈنٹس کو سمجھنا چاہیے کہ جب یونیورسٹی آپ کو بٹھاتی ہے تو آپ اسٹوڈنٹ سے چارج نہیں کرتے. ٹھیک ہے. میم آج کل کون کون سی کنٹریز ہیں جو زیادہ آپ جن کو ریکمینڈ کرتی ہیں، یا آپ کے پینل پہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ موسٹلی کن کنٹریز کی ہیں؟ میں میجر جو ہے نا UK کر رہی ہوں، USA،
کینیڈا, آسٹریلیا, ٹرکی, سائپرس, ملیشیا, ان کنٹریز میں کر رہی ہوں. ڈیفینیٹلی انگلش اسپیکنگ کنٹریز سب سے اچھے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے. ایک بچہ اگر ہم اس کو صحیح کاؤنسل کر کے, پراپر گائڈ کر کے اگر ہم اسے بھیج دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی, اگر میں نے 40 بچے بھیجے ہیں تو 40 فیملیز کو سپورٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک نوبل کاز ہے. اب میری اس تمام کنسلٹنٹ سے, اس پلیٹ فارم سے ان سے یہ التجا ہے کہ خدا را بچوں کو صحیح گائڈ کریں. یہ ہمارا فیوچر ہیں, یہ بچے, یہ کئی فیملیز کے لیے فیوچر ہیں. ہمیں انہیں صحیح سپورٹ کر کے, صحیح کاؤنسل کر کے, انہیں گائڈ کر کے بھیجنا چاہیے, بجائے کہ ہم اس کو بزنس نہ بنائیں. اچھا میم, آپ بے شمار سوشل ورک بھی کر رہی ہیں, جیسے آپ نے میل نیوٹریشن کی بات کی. اس کے علاوہ جو آپ کا بزنس ہے اس میں بھی آپ کا ویژن یہی ہے کہ لوگوں کو اچھی سروسز دی جائیں. تو سوشل ورک کرنے کا اور خدمت خلق کا جذبہ آپ میں کب اور کیسے آیا, اور کب آپ نے سوچا کہ میں نے معاشرے میں کچھ ڈلیور کرنا ہے؟ دیکھیں, یہ اچانک جذبہ میرا نہیں خیال کہ یہ پیدا ہوتا ہے کسی میں. آپ شروع سے ہی ایک چیز آپ کے اندر ہوتی ہے کہ مجھے اس کام کو کرنا ہے, اور میرا خیال ہے ہر انسان کے اندر یہ ایک, اللہ تعالیٰ اس کو جب when he comes to this world, ٹھیک ہے, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ کو اچھے لوگوں کی سپورٹ ہے, اگر آپ اچھے ماحول میں آپ کی تربیت ہوئی ہے, تو آپ خود اس پازیٹیو کی طرف اپنے پوٹینشیل کو ڈسکور کر لیں. مجھے ایز اے فیمیل ڈیفینیٹلی مجھے جہاں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, وہاں پہ مجھے جن کی سپورٹ ملی وہ میرے ہسبینڈ تھے. اگر میرے ہسبینڈ میرا ساتھ نہیں دیتے, وہ آج بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں, تو شاید میں یہاں نہ ہوتی, میرا وہ پوٹینشیل وہیں رہ جاتا. ٹھیک ہے, تو سپورٹ ڈیفینیٹلی ایک بہت چیز ہے جو میٹر کرتی ہے. صحیح. اچھا میم, آپ کی انسپائریشن کون ہے, جن لوگوں سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہیں, اور فیملی نے آپ کو, جیسے آپ نے بھی ہسبینڈ کا ذکر کیا اور پہلے آپ کے پیرنٹس نے بھی سپورٹ کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کے لیے خاص طور پہ فیملی کی سپورٹ کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ جی بالکل. میری انسپریشن جو ہے نا, میرے ہسبینڈ, میرے فادر ہیں. مائی فادر از ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. ہی از 80+ ایئرز اولڈ, لیکن ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آئی ہیو سین مائی ہسبینڈ فار لاسٹ مور دین 20 ایئرس, میں ان کو دیکھ رہی ہوں. آئی ہیو آلویز سین ہم گیونگ پازیٹیو ایڈوائس ٹو ادرس. آئی ہیو آلویز سین ہم گیونگ انکریجمنٹ. تو میں نے یہ اپنے ہسبینڈ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. اینڈ دس از واٹ آئی ہیو لرن فرام مائی فادر. دا اونلی تھنگ وین آئی واز ینگ آئی لرن فرام مائی فادر کہ بیٹا ڈونٹ لائی. اور یقین کریں کہ واقعی جھوٹ جو ہے نا, یہی ہر چیز کی بیس ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ جھوٹ نہیں بولتے, آپ کو کوئی چیز دنیا میں آگے جانے سے نہیں روک سکتی. دیز آر دا 2 پرسنالٹیز آئی لرن فرام. میم, پولٹری کا جب آپ نے بزنس اسٹارٹ کیا تو یہ آپ کو اسٹارٹ میں کتنا مشکل لگا؟ اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مختلف بزنسز کو اسٹارٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ اس کے ساتھ نہیں چل پاتے, اس کو سمجھ نہیں پاتے. آپ کیا سمجھتی ہیں, اور خاص طور پہ خواتین کے لیے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے؟ دیکھیں, خواتین کے لیے مشکل ہے. اگر ہم کمپیئر کریں گے مین کے ساتھ, ہم کمپیئر کریں گے, خواتین کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں. خواتین کو جاب اپرچونیٹیز, امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کے چیلنجز ہیں. ان ایکول پے ہے. میں اور آپ ایک ہی یونیورسٹی اور ایک ہی سبجیکٹ سے گریجویٹ ہیں, آپ کو ہائر سیلری کی آفر ہوگی, مجھے وہ سیلری آفر نہیں ہوگی. ہمیں یہ ان ایکول پے ہے, ڈسکریمنیشن ہے ہمیں جب امپلائمنٹ دی جاتی ہے یا سیلریز دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ خواتین کی ایک سوشل بائنڈنگ ہے, ان سے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں, ان کی ورک اینڈ لائف اسٹرگل بہت زیادہ ہے کہ اس کو ان کو بیلنس رکھنا. لیکن اگر اف آئی ایم ڈوئنگ اٹ نا, ایوری بڈی کین ڈو دیٹ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر یہ خوبی دی ہے کہ وہ دونوں چیزیں کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جی. اچھا میم, آخر میں آپ ہماری یوتھ کو اور خاص طور پہ خواتین کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں؟ جی, میری سب سے بڑی ایڈوائس یہ ہے کہ جسٹ ڈونٹ لک فار جابس, ایم ٹو کریٹ دا جاب. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. میں 2 ایڈوائس دیتی ہوں ینگ جنریشن کو, فیمیلس کو. جسٹ ڈونٹ لک فار دا جابس. ٹھیک ہے. ایم ٹو کریٹ دا جابس. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز, تھنک بیونڈ یور سیلف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, سب کے لیے سوچیں. ایگزیکٹلی, آپ کا گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ اچیو کرنا ہے ان مائی لائف. آپ کا گول یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ مینی پیپل آئی ایم برنگنگ ود مائی سیلف, اینڈ ان کے لیے بھی میں نے, یو ہیو ٹو تھنک دا سیم. یہ چیزیں اگر آپ کریں گے, پازیٹیو ایٹیچیوڈ, پازیٹیو انرجی, پازیٹیو وائبز آپ کے گرد رہیں گے. اچھا میم, WPSA کیا ہے؟ جب ہم آپ کی پروفائل دیکھ رہے تھے تو اس میں اس کا کافی ذکر تھا. جی, تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. WPSA ایک انٹرنیشنل پولٹری ایسوسیشن ہے جو دنیا کی سب سے بڑی پولٹری آرگنائزیشن ہے.
and the oldest and the biggest organization آپ کہہ سکتے ہیں. پاکستان بھی اس کی برانچ ہے. دیر آر 80 کنٹریز جو اس آرگنائزیشن کی ممبرز ہیں. پاکستان از ون آف دا ممبر. WPS سے پاکستان میں پچھلے 20 ایئرز مور دین 20 ایئرس سے پاکستان میں تھی, بٹ اٹ واز ان اے ڈورمنٹ اسٹیٹ. تقریباً 4-5 سال ہوئے ہیں اس کو ایکٹیو کیا ہے. الحمدللہ اس کو ایکٹیو کرنے میں بہت اہم رول ہم نے پلے کیے ہیں. میں ہوں, میرے ساتھ کچھ کولیگز ہیں. I am Vice President of WPSA Pakistan branch and I am President of WPSA Women Wing Pakistan branch. پوری دنیا میں WPSA کی برانچز ہیں, لیکن WPSA کا ویمن ونگ نہیں ہے, جس کو انٹرنیشنلی بہت اپلاڈ کیا گیا اور مجھے بڑا انکریج کیا جب when I went to Europe اور میں اس کی کانگریسز اینڈ ڈفرینٹ کانفرنسز میں گئی. They really appreciated it. اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے ویمن ونگ اس لیے بنانا پڑا کہ جیسے جب میں نے ایڈمیشن لیا یونیورسٹی میں ان ویٹنری میڈیسن, دیر ور اونلی 8 فیمیلس ود می, 8 to 10, شاید 10 تھیں اور پھر 1-2 چھوڑ کے چلی گئی. اینڈ 120 بوائز ور دیئر ود می. آج اب جب ویٹنری میڈیسن میں آپ اسٹوڈنٹس میل اور فیمیل کا ریشیو دیکھیں گے تو انٹرنیشنلی آپ دیکھیں گے کہ مور دین 60% فیمیلز ہیں, باقی میل اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لے رہے ہیں. پاکستان میں بھی یہ ریشیو بہت بڑھ رہی ہے. اگر آپ بڑے شہروں میں ویٹنری کالجز میں دیکھیں گے فیمیلز جو ہیں وہ آلموسٹ ایکول ہیں. اینڈ دس نمبر از انکریزنگ. یہ فیمیلس کہاں جائیں گی؟ پولٹری انڈسٹری از دا سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری آف پاکستان, جس سے ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈ پیپل آر اٹیچڈ, جو اس سے انکم اپنی کما رہے ہیں. صحیح. اگر فیمیلس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی یہ انڈسٹری تو انڈسٹری کو بڑا مشکل ہو جائے گا چلانے میں. ان کو ایکسپیرٹس لانے پڑیں گے باہر سے لڑکے, جتنی ریشیو سے فیمیلز آ رہی ہیں. اور مجھے یہ ویمن ونگ بنایا ہی میں نے اس لیے کہ ہماری جو فیمیلز ہیں بہت کمپیٹنٹ فیمیلز ہیں, بہت اچھی سائنٹسٹس ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. ان کو ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا اس انڈسٹری میں سامنے آنے کے لیے. جب میں نے یہ ویمن ونگ بنایا, بہت ساری فیمیلز نے اس کو جوائن کیا. ہماری پولٹری ویٹنری انڈسٹری میں لڑکیوں کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جابس نہیں دی جاتی تھی. لڑکیوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ آ رہی ہیں تو ہم آپ کو بائک کیسے دیں گے, آپ تو بائک چلا نہیں سکتی. ہم آپ کو گاڑی دیں گے تو کیا آپ کو ڈرائیور بھی دیں؟ تو لڑکیاں بیچاری جابس بھی نہیں کرنی پاتی تھیں. ایک یہ ریزن تھی کہ انڈسٹری میں نظر نہیں آتی تھی, کانفیڈنس نہیں تھا, اور ڈسکریج ہو جاتی تھی اس ایٹیچیوڈ سے. اس ویمن ونگ کے پلیٹ فارم کے بعد ان لڑکیوں کو بڑی بڑی کمپنیز نے وہاں سے پک کر کے بڑی اچھی سیلریز کے اوپر رکھا. اینڈ آئی فیل سو پراؤڈ. میں نے اپنی کمپنی میں فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ویٹنری فارماسیوٹیکلس میں فرسٹ کنٹری مینیجر میں نے ایک فیمیل اپوائنٹ کی. اینڈ آئی ٹولڈ ہر کہ بیٹا آئی ول گیو یو اے کار اینڈ آئی ول گیو یو دا ڈرائیور آلسو. آپ جائیں, آپ مارکیٹ میں جا کے کام کریں, آپ مارکیٹنگ کا کام کریں, یو کین ڈو اٹ. تو یہ وجہ ہے میں نے یہ WPSA کے اندر ایک ویمن ونگ انٹروڈیوس کرایا اور فیمیلز کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا. تو جو بھی لڑکیاں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں, انڈسٹری میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جو مجھے بہت ویلکم کرتے ہیں اور مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور نیگیٹو فیسز تو بہت ہی زیادہ ہیں جن کو میں اگنور کرتی ہوں, اور آپ لوگ بھی اگنور کریں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فریحہ طلحہ صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انہوں نے بتایا بزنس کے حوالے سے, اور خاص طور پہ یہ خواتین کو امپاور کرنے کا جو ایک ایمبیشن اپنے اندر رکھتی ہیں اس کا انہوں نے کافی اظہار کیا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.